کا مقدمہ تھا کہ ہم حدیث شریف ہم پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ ہمیں دین آ جائے گا۔ کسی عالم کی، کسی مفتی کی، کسی بھی بڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ان سے تھوڑا سا جنرل نالج کی کوشچن کیے۔ میں نے کہا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حضور کے صحابہ کتنے تھے؟ نے کہا جی مجھے صحیح فگر کا پتہ نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ ہزاروں میں تھے۔ میں نے کہا جو حالات صحابہ پر لکھی گئی کتابیں ہیں وہ کہ ان میں جو تذکرہ نام لے کر فلاں بن فلاں کے حساب سے تو چند ہزار صحابہ کا ذکر ہے، لیکن یہ مستند روایات سے ثابت ہے کہ جب حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کیا تھا تو آپ کے ساتھ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے۔ اگر ہم ہر صحابی کی پریزنٹ مانیں، ہر صحابی کو وہاں موجود مانیں، یعنی گھر میں کوئی نہیں رہا، حالانکہ یہ ناممکن ہے کہ اگر کوئی بھی تقریب ہو تو پوری دنیا میں اگر کہیں کوئی پروگرام ہو تو کسی جماعت کے 100% لوگ حاضر نہیں ہوتے ہیں، کئیوں کی مجبوری ہے، کئی بیمار ہوتے ہیں، کئی کیا ہوتا ہے، تو یہ عقلاً بھی ممکن نہیں ہے کہ سارے صحابہ وہاں ہوں، لیکن جو وہاں تھے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب تھے۔ اس لیے محتاط اندازے سے بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 1,40,000 کے قریب صحابہ کی بات، بعض نے 2 لاکھ سے زائد فگر بیان کیا۔ اچھا اب میں نے مجھے یہ بتائیں، ہوا میں بات نہیں ہوگی، کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ ریفرنسز کے ذریعے سے۔ اگر آپ کسی کے حوالے سے جیسے حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ہر حدیث قابل قبول نہیں ہوتی ہے، حدیث صحیح قابل قبول ہوتی ہے۔ اب یہ کون طے کرے گا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے؟ یہ کون طے کرے گا؟ اس کے لیے پورا علم ہے۔ اب جس بندے کے پاس وہ بنیادی علم الحدیث ہے ہی نہیں، وہ تو سب سے پہلے چھانٹی نہیں کر سکتا کہ ان میں سے کون سی روایت نبی کی حدیث ہے اور کون سی روایت نبی کی حدیث نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے خیر بات ہم آگے تھوڑی سی لے کے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جو آئمہ، جو مورخین طے کرتے ہیں کہ کون سا راوی، اس کی کیا کنڈیشن، کیا حالات رہے ہیں، اس کے مطابق ہم حدیث کا فیصلہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ راوی صحیح نہیں ہے لہذا اس کی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ تو انہی حضرات نے جو صحابہ کرام کے حوالے سے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں کل 100 سم تھنگ اباؤٹ 100 سے کچھ زیادہ تعداد بنتی ہے صحابہ کی کہ جو مفتی تھے۔ اگر ان 1.25 لاکھ میں سے کسی کو بھی دین سیکھنے کے لیے کوئی سوال اور کوسچن کو مرحلہ پیش آتا تو وہ ان 1.25 لاکھ کی طرف رجوع کرتا۔ اور یہ جو 1.25 لاکھ ہیں ان میں سے کل 12 مختلف روایت میں 11 12 بعض نے 15 16 بھی لکھا ہے، یہ تعداد ہے کہ جو مجتہد صحابہ، مجتہد صحابہ کا مطلب ہے کہ جو مفتی صحابہ ہیں وہ تو قرآن اور سنت کے جو روایات ہیں ان کو سامنے رکھ کر مسائل کا فتویٰ دیتے ہیں، یہ یوں ہے کیونکہ فلاں حدیث حضور نے فلاں موقع پہ یوں فرمائی جاتا یوں مسئلہ ہے۔ لیکن اب اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، جس پر کوئی روایت موجود نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا اجتہاد۔ تو ہر شخص میں پاور آف اجتہاد، جس کو کہتے ہیں نا اجتہاد کی جو طاقت ہے یہ نہیں ہوتی۔ لہذا صحابہ کرام میں سے کتنے ہم زیادہ فگر لے لیتے ہیں، 15 16 کا جو فگر ہے اس کو لے لیتے ہیں، تو 16 صحابہ یہ کیا تھے؟ مجتہد۔ اب وہ جو 100 تھا وہ ان 16 کی طرف رجوع کرتا، یعنی 1.25 لاکھ کس کی طرف؟ 100 کی طرف یا اوپر تھوڑا بہت، اور یہ جو 100 یا 100 سے کچھ زیادہ تھا یہ کس کی طرف؟ 16 کی طرف۔ اب اگر ان 16 میں سے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا جو اس سے حل نہیں ہوتا وہ 4 کی طرف رجوع کرتا۔ فقیہ مدینہ، فقیہ شام، فقیہ یمن، فقیہ عراق۔ اب اگر
4 صحابہ بڑے جن کی طرف یہ رجوع ہوتا اور ان میں سے اگر کسی کو ایسا مسئلہ درپیش آتا کہ جو کوئی اس کا حل نہیں ہوتا تو وہ کس کی طرف رجوع کرتا؟ وہ ایک کی طرف رجوع کرتا جس کا نام حیدر کرار مولا۔ اچھا یہ کوئی گپ نہیں ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل تاریخی حوالے سے ہماری خود کتابوں کے حوالے سے یہ بالکل پروف ہیں، بالکل یہ ثابت ہیں، اس میں کوئی کسی مسلک کا کوئی چکر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول کی محفل میں بیٹھنے والوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، نبی کی تربیت میں بیٹھنے والوں کو اللہ نے ایک جیسی ذہانت نہیں دی ہے، رسول کی صحبت والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی قابلیت نہیں دی ہے کہ بھئی ان کو بالکل ہو جائے بیگانہ ہو جائے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی دیکھیں گے، خود ہی قرآن پڑھیں گے، خود ہی سارے فیصلے کریں گے۔ اور قرآن میں بھی یہی تربیت کی تھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب یہ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ بھئی ڈائریکٹلی رسول اللہ کے وہ صحابہ ہیں نا جو حضور کی بات اس وقت سن رہے تھے، تو ڈائریکٹ خطاب صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم میں سے اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اہل ذکر سے کیا کرے؟ سوال کرے۔ اب اگر میں یہاں محبت کا نقطہ پیش کرتا ہوں، کامران صاحب توجہ کریں، ویسے تو ظاہری معنی وہی ہے، اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، لیکن وہ جو پہلے میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ ذکر رسول اللہ کا نام ہے، تو اب اہل ذکر سے مراد کیا ہوگا؟ رسول اللہ کے گھر والے۔ تو یہاں بھی تربیت یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ محمد کے گھر میں آ جائے، محمد حضور کی اہل بیت سے سوال کرے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ باب مدینۃ العلم حیدر کرار، شیر خدا علی المرتضیٰ۔ خیر یہ تو ہماری محبت مولا علی کی ذات کے ساتھ کہ ہم نے اس بات کو کیا، وگرنہ ایک مسلمان ادنا سا بھی مسلمان